لیڈرشپ اور عوام کے جذبات۔ انسان کی طبیعت کچھ اس طرح بن چکی ہے کہ جب وہ کمزور حالات سے دوچار ہوتا ہے تو عدل و انصاف، انسانی بھائی چارہ، انسانی ہمدردی، کمزوروں پر رحم، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کے جذبات کی قدر، سب کو ایک جیسے حقوق کا نعرہ بہت زور و شور سے بلند کرتا ہے۔ لیکن اسی انسان کو جب کچھ اختیار مل جائے تو اس کا سب سے پہلا کام لوگوں کے جذبات کی ناقدری اور ان کو ٹھیس پہنچانا بن جاتا ہے۔ وہ اپنی انا میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ لیڈرشپ کا مطلب یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو کام مجھے اچھا لگے وہی صحیح ہے اور اس کام کا ہونا ضروری ہے، بھلے ہی اس سے کسی کو نقصان ہو، کسی کی عزت مٹی میں مل جائے یا پوری قوم کے جذبات مسل دیے جائیں۔ جبکہ اس کائنات کے سب سے بڑے لیڈر اور رہنما جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کچھ اور سبق دیتی ہے۔ اللہ کے رسول جہاں ایک طرف خدائی پیغام پہنچانے میں بنا کسی ہچکچاہٹ کے قدم بڑھاتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی خیال رہتا تھا کہ آپ کے کسی کام سے لوگوں میں بلا وجہ غلط فہمی نہ پھیلے، ان کے احساسات اور جذبات بکھر نہ جائیں۔ ہمیشہ کوشش ہوتی کہ پبلک تأثر درست رہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے دو واقعات ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اگر دیانت داری کے ساتھ ان کو سمجھا جائے اور عمل کر لیا جائے تو ہماری زندگی اور ہمارا برتاؤ ایسا ہو جائے گا کہ لوگ ہمارے ساتھ رہنے میں اپنی بے عزتی نہیں بلکہ فخر محسوس کریں گے۔ ایک واقعہ بیت اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ابھی ہے وہ اس تعمیر کے مطابق نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ ابراہیمی تعمیر میں حتیم سمیت پورے خانہ کعبہ پر چھت تھی، دروازہ زمین کے برابر تھا اور آمنے سامنے دو دروازے تھے، جس سے عام لوگوں کو یہ سہولت ہوتی تھی کہ وہ ایک دروازے سے داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے اور انہیں بیت اللہ شریف کے اندر جانے کا موقع مل جاتا تھا۔ حضور کے نبی بنائے جانے سے پہلے جب قریش مکہ نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی تو یہ اعلان کیا گیا کہ اس میں صرف حلال اور پاک پیسہ خرچ ہوگا، لیکن حلال کی کمائی کا چندہ اس قدر جمع نہیں ہو سکا کہ پورے بیت اللہ پر چھت ڈالی جا سکے، اس لیے ایک حصہ چھت سے باہر نکال دیا گیا جو حتیم کہلاتا ہے۔ دو کی بجائے ایک دروازہ کر دیا گیا اور وہ بھی زمین کے برابر رکھنے کے بجائے اونچا کر دیا گیا، جس کی وجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ قریش کے سردار یہ چاہتے تھے کہ کعبے کے اندر وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ چاہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بیان فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ آپ کعبے کو گرا کر حضرت ابراہیم والی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیوں نہیں کر دیتے؟ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اپنا جی بھی یہی چاہتا ہے، لیکن چونکہ قریش نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اس لیے ڈر ہے کہ وہ اسے محسوس کریں گے، اس لیے وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پبلک کے احساسات اور جذبات کا کس قدر لحاظ رہتا تھا۔ بعد میں جب مکہ مکرمہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی امارت قائم ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے بیت اللہ کو گرا کر اسے ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کر دیا۔ لیکن جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ کا چارج سنبھالا تو ابن زبیر کا تعمیر کیا ہوا کعبہ گرا کر اسے دوبارہ قریش کے نقشے کے مطابق بنا دیا۔ اس کے بعد عباسی خلفاء کا دور آیا تو ان کی خواہش ہوئی کہ حجاج کی تعمیر کو گرا کر پھر سے بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، مگر اس وقت کے سب سے بڑے عالم امام اہل سنت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح تو بیت اللہ سیاسی گروہوں کے درمیان کھیل تماشا بن کر رہ جائے گا اور جو حکمران بھی آئے گا وہ پہلے کی تعمیر گرا کر اسے نئی سرے سے تعمیر کرنا چاہے گا۔ چنانچہ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بیت اللہ شریف قیامت تک اسی نقشے کے مطابق رہے گا اور اب اسے گرا کر نئے سرے سے بنانا جائز نہیں۔ یوں انہوں نے اپنی مومنانہ فراست کے ساتھ خانہ کعبہ کو سیاسی گروہوں کی مخاصمت کا نشانہ بننے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ مگر اس واقعے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے احساسات اور تأثرات کا اس قدر خیال رکھا ہے کہ ایک کام کی خواہش کے باوجود اسے محض لوگوں کے احساسات کی وجہ سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یادہ اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اسی نقشے کو باقی رکھنے کا سامان کر دیا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں
لوگوں کا دل رکھنے کے لیے بظاہر وقتی طور پر باقی رکھا تھا۔ ایک اور واقعہ صحیح بخاری میں ہے جو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے متعلق ہے، جس کی سازش اور شرارتیں سب کے سامنے کھل چکی تھیں، جس نے کئی موقعوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپس میں لڑانے کی سازش کی۔ قریش کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں جس نے درپردہ دشمنوں کی مدد کی، ام المؤمنین حضرت عائشہ کے تہمت لگانے اور اس کے پرچار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ایک غزوے کے موقع پر سفر کے دوران اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ پلاننگ کی کہ مدینہ منورہ واپس پہنچ کر وہ انصار مدینہ پر زور دیں گے کہ وہ مہاجرین پر خرچ کرنا بند کر دیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مہاجر ساتھیوں کو مدینہ سے نکال دے۔ اس سازش اور مذموم مشورے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک مستقل صورت نازل کر کے دی، اور اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ اس منافق کی گردن اڑا دیں، تو آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس سے لوگ خواہ مخواہ باتیں بنائیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ وہ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگ اس کو مسلمان سمجھتے تھے۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھٹیا اور ذلیل آدمی کے معاملے میں بھی اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ اس سے عام لوگوں کا تأثر خراب نہ ہو۔